حسام الحرمین کو جانتے ہو؟ اگر جانتے ہو تو ٹھیک، نہیں جانتے ہو تو میں آپ کو تعارف کراؤں حسام الحرمین ہے کیا۔ حسام الحرمین اس کتاب کا نام ہے کہ آج سے تقریباً 1.25 صدی پہلے 5 گنڈوں نے رسول اللہ کو گالیاں دی تھی۔ میں تعارف کرا رہا ہوں حسام الحرمین کا، غور سے سننا۔ 5 گنڈوں نے رسول اللہ کو گالی دی تھی۔ اس گالی پر علماء حرمین شریفین نے انہیں کافر کہا تھا۔ اس کتاب کو حسام الحرمین کہتے ہیں۔ ذرا ہاتھ اٹھا کر، اگر تم متفق ہو میری بات سے تو، ورنہ کوئی بات نہیں، ہاتھ اٹھا کر بتاؤ جس کتاب میں رسول اللہ کو گالی دینے والے گنڈوں کو حرمین شریفین مکہ مدینے کے علماء نے کافر کہا اور اس کو امام اہل سنت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ تھے امین القادری جو اپنا آپ کو سید کہتے ہیں۔ اب یہ سید ہے یا نہیں، اس کا اندازہ تو آپ ان کے بیانوں سے لگا سکتے ہیں کہ کیسے جھوٹے قصے، کہانیاں، من گھڑت کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ ایک جگہ جیسا کہ انہوں نے بیان کیا کہ چاند بھی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ کر نکلتا تھا کہ حضرت 29 کو نکلنا ہے یا 30 کو۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان بڑا سجا دھجا تھا، اب بڑا خوش تھا، تو وہ جو ہے وہ نکل کر کے جا رہا تھا۔ میں نے کہا حضرت کتنا خوبصورت ہے، کتنا سج دھج کے ہے اور کتنا خوش ہے، کون تھا یہ؟ غوث پاک مسکرا کے کہتے ہیں وہ عید کا چاند تھا، وہ کوئی انسان نہیں تھا۔ وہ کون تھا؟ عید کا، وہ عید کا چاند تھا، اور مجھ سے اجازت لینے آیا تھا حضرت 29 کو نکلنا ہے کہ 30 کو نکلنا ہے۔ اگر آپ کہیں گے تو ہم 29 کو آ جائیں گے اور آپ کہیں گے تو ہم 30 کو آئیں گے۔ اللہ نے تو ذرا کوئی عقل مند ان سے معلوم کرے کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے چاند کس سے اجازت لیا کرتا تھا۔ ویسے تو ان کے سینکڑوں ایسے بیانات ہیں جو جھوٹ پر مبنی ہے کہ سال بھی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لیتا تھا، مہینہ بھی آپ سے ہی اجازت لیتا تھا، حتیٰ کہ ہفتہ بھی آپ سے ہی اجازت لیا کرتا تھا۔ بہرحال ان کے سینکڑوں ایسے بیانات ہیں جو جھوٹ پر مبنی ہیں۔ بہرحال ہمیں بات کرنی ہے حسام الحرمین، جو فتنہ حسام الحرمین کا چل رہا ہے اور جس میں انہوں نے جو ہے بدزبانی کی ہے، جس کتاب کو لے کر انہوں نے بدزبانی کی اور جس پر یہ فخر محسوس کر رہے ہیں، آیا اس کی حقیقت کیا ہے؟ فتنہ حسام الحرمین کی جو حقیقت ہے وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا، کہ جس کے اوپر یہ اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں اور جو ہے جو منہ میں آیا بول دیا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہوں۔ ایک ہوتی ہے غلط فہمی اور دوسرا ضد اور ہٹ دھرمی۔ غلط فہمی کی اصلاح ہو سکتی ہے، غلط فہمی کا علاج ہے، لیکن ضد اور ہٹ دھرمی کا کوئی علاج نہیں۔ مثال کے طور پر 15 دسمبر کو انہوں نے بد کلامی کی، اس کے اگلے دن 16 دسمبر کو مفتی سلمان اظہری صاحب جو بریلویت کے ہی ایک عالم ہیں، اورنگ آباد میں کوئی پروگرام رکھا گیا جس میں مفتی سلمان اظہری صاحب کے جو ہے اشتہارات لگا دیے گئے اور یہ کہا کہ مفتی سلمان صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور مفتی سلمان اظہری صاحب کو معلوم بھی نہیں۔ وہ جب وہ تاریخ آ گئی اور یہ نہیں پہنچے تو اس وقت میں کسی عالم نے اسٹیج پر کہا کہ دو کے نام انہوں نے بتلائے، جس میں ایک مفتی سلمان اظہری صاحب کا کہ یہ تشریف نہیں لائے، اور لوگوں کے ذہن میں غلط بات ڈالی کہ یہ 2 ٹکٹ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ایک ٹکٹ بمبئی سے بنا تھا، اس کو انہوں نے کینسل کروایا، دوسرا ٹکٹ بنگلور سے بنا۔ ٹکٹ بنانے میں 67 سے 68 ہزار روپیہ خرچہ ہوا ہے۔ یہ صاحب سجادہ یا عرس کمیٹی ذمہ دار نہیں ہے، یہ ٹکٹ دونوں ہمارے ہاتھ میں ہیں، ٹھیک ہے۔ 1,51,000 روپیہ حضرت منگوا چکے تھے، اب کیوں نہیں آئے وہ ذمہ دار خود ہیں۔ مولانا سلمان اظہری صاحب قبلہ، بمبئی مہاراشٹر،
पहला टिकट 5 बना था बम्बई से, उसको कैंसिल करवाया उन्होंने। दूसरा टिकट बना बेंगलोर से और वो नहीं आए मौलाना सलमान अजहरी साहब। तो पैसों की वजह से कि उन्होंने डिमांड रखी होगी, इस वजह से वो नहीं आए, उनकी डिमांड पूरी नहीं की। तो ऐसी गलत फहमी उनके दिमागों में डाली। तो जिसकी सफाई करने के लिए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने क्लिप रिकॉर्ड कराया और कहा कि मसला ऐसे नहीं है, मुझे तो मालूम भी नहीं, और जो है इन्होंने मेरे इश्तिहारात लगा दिए। तो जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने यह बयान दिया तो जो लोग गलत फहमी के शिकार थे, जाहिर बात है उनकी गलत फहमी दूर हो गई होगी और उनकी इस्लाह हो गई होगी। लेकिन अब भी जो जिद पर होंगे, जो हर धर्मी पर होंगे, वो फिर भी नहीं मानेंगे। तो यही मसला इस फितना हुसामुल हरमैन का है कि जिसमें उलमाए देवबंद की इबारतों को काट काट कर उलमाए हरमैन शरीफैन के सामने खान साहब ने जो पेश की, जिस पर जो है उन्होंने दस्तखत किए, तो उस वक्त उलमाए देवबंद ने चीख चीख कर कहा कि हमारा ये अकीदा नहीं है, हमारे ये अकायद नहीं है। जिस अकीदे पर आप मोहर लगवा कर लाए हैं, ऐसे अकीदे के हामिलीन को तो हम खुद भी काफिर समझते हैं, लेकिन गलत फहमी होती तो समझते। वो तो एक जिद थी, हर धर्मी थी, इसीलिए तो वो काट काट कर इबारत लेकर गए थे। तो इबारत अगर पूरी पेश करते तो मसला कुछ और होता, लेकिन हसद की बिना पर खान साहब ने जो है काट काट कर इबारतें पेश की, जिससे जो है कुफ्र लाजिम आया। जैसे कि अल्लाह ताला का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा, ए ईमान वालो तुम नमाज का करीब भी ना जाना जबकि तुम नशे की हालत में हो। अब अगर कोई शख्स किसी के सामने आधी आयत पेश कर दे और ये कहे कि हमारे यहाँ एक मौलवी साहब है और वो ये कहते कि तुम नमाज के करीब भी ना जाओ, नमाज मत पढ़ो, नमाज के करीब भी ना जाना, तो सामने वाला तो यही कहेगा कि ऐसा शख्स तो इस्लाम से खारिज है जो नमाज का मुनकिर हो। तो पता चला आधी इबारत पेश करने से जो कुफ्र लाजिम आया है वो खान साहब की हसद की बिना पर है। अगर पूरी इबारत पेश करते तो मसला कुछ और होता, लेकिन जब उनके दस्तखत इस इबारत पर हो गए और उन्होंने कुफ्र की तस्दीक कर दी, तो खान साहब ने हिंदुस्तान में आकर और जो है इनकलाब बर्पा करना चाहा, शोर गुल मचाया, जो लोगों को गुमराह करना चाहा। तो जिसकी बिना पर उलमाए देवबंद के पास कोई चाराकार नहीं रहा। उन्होंने सोचा कि अब जो है अवाम को कैसे इस गलत फहमी से रोका जाए, अवाम की गलत फहमी को कैसे दूर किया जाए। तो उनके पास सिर्फ एक रास्ता यही रहा कि उलमाए हरमैन शरीफैन के सामने अपने अकायद पेश किए जाएं और जो है अपना जो मसलक है, जो अकीदा है, वो उनके सामने रखा जाए ताकि उनको मालूम हो कि हकीकत क्या है। तो आया हकीकत क्या है, इस किताब से हम जानते हैं। मैं आपको पूरा नक्शा खींच कर दिखाऊंगा कि उलमा हरमैन शरीफैन ने जो रुजू किया वो भी आपके सामने पेश करूंगा, और उलमा देवबंद ने क्या लिखकर तहरीर फरमाया वो भी आप सुनिए इस किताब से। ये किताब है फिरक़े रज़ा खानी। अब हालात इस कदर नागुफ्ता हो गए थे कि खामोश और सर्फ नजर की कोई गुंजाइश नहीं रही, और शरई एतबार से जरूरी और वाजिब हो गया कि इन इफ्तिरा और इत्हाम की हकीकत से नावाकिफ अवाम को आगाह किया जाए और लोगों को इस फितने में पड़ने से किसी तरह रोका जाए और उनकी इफ्तिरा पर्दाजियों की मैदान में निकलकर तरदीद की जाए। चुनांचे उस वक्त चूंकि सिर्फ दो बुजुर्ग बाकी थे, मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत मौलाना खलील अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह हयात थे। इन दोनों बुजुर्गों ने उसी जमाने में अपने बयानात दिए और ये ऐलान किया कि जिन कुफरी अकायद का इंतिसाब मौलवी अहमद रजा खान साहब ने हम लोगों की तरफ किया है वो महज इफ्तिराबाजी और हमारे ऊपर बहतान अजीम है। ऐसे अकायद खबीसा के हामिलीन को तो हम खुद भी काफिर समझते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारा ईमान और उनका जिक्र हमारी जान और उनकी सीरत मुबारका हमारी फलाह दारैन और नजात अबदी का बाइस है, और उनकी हयात तय्यबा हमारी इल्मी व अमली जिंदगी के लिए संग मेल है। वो तमाम मखलूक खुदा में
سب سے افضل اور برتر اور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو علماء دیوبند نے یہ تحریر علماء حرمین شریفین کے سامنے جب پیش کی تو اب ان کو افسوس ہوا، تو انہوں نے جو ہے اپنے فتوے سے جو رجوع کیا وہ سنیے۔ اسی زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ جب احمد رضا بریلوی علماء حرمین سے اپنے خود ساختہ عبارتوں پر تصدیق کرا کے ہندوستان واپس آئے تو بعض علماء حرمین کو یہ معلوم ہوا کہ اس ہندوستانی مولوی احمد رضا نے دوسرے فریق کے عقائد غلط بیان کر کے، یعنی علماء دیوبند کے عقائد غلط بیان کر کے ہم لوگوں سے اس پر تصدیق کرائی ہے۔ چنانچہ ان حضرات نے اپنی تصدیقات پر اظہار افسوس اور مولوی احمد رضا خان کی اس حرکت اور جھوٹ پر تعجب کیا کہ حیرت اس شخص پر کہ دیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ مکرمہ جیسے مقدس شہر میں جھوٹ کا پلندہ باندھا، اور اس پر علماء حرمین نے خود علماء دیوبند کی طرف رجوع کر کے معاملے کی تحقیق کرنا اور اصل حقیقت سے واقف ہونا ضروری سمجھا، جو چونکہ یہ بھی ایک ضروری فریضہ بن گیا کہ حقیقت جاننی چاہیے۔ اب کیا ہے حقیقت، کیونکہ دونوں طرف مولوی ہے، دونوں طرف علماء کرام ہیں، تو اس لیے حقیقت کیا ہے۔ تو حسد دیکھے کیسی چیز ہوتی ہے کہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ بہرحال انہوں نے حقیقت سے واقف ہونا چاہا۔ مولوی احمد رضا خان صاحب کے فتوی اور اس کے علاوہ دوسرے عقائد جو ان حضرات سے زبانی بیان کیے گئے تھے مرتب کر کے علماء دیوبند کے پاس بھیجا اور جواب چاہا۔ اب جو ہے علماء حرمین شریفین نے تمام چیزیں لکھ کر، جو انہوں نے زبانی کہے، جو تحریری کہے، لکھ کے دیے، تمام کو مرتب کر کے علماء دیوبند کی طرف بھیج دیا کہ اس کا جواب ہمیں چاہیے۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے ان تمام سوالات کے مفصل جوابات تحریر فرمایا اور اسے علماء حرمین کی خدمت میں روانہ کیا۔ ان حضرات نے اس پر اطمینان ظاہر کیا اور لکھا کہ یہی اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں، یہ عقائد قرآن و حدیث سے الگ نہیں ہیں، اور اس پر علماء حرمین اپنے اپنے دستخط بھی کر دیے، فرما دیے، جو المہند علی المفند المعروف بھی التصدیقات لدفع تلبیسات کے نام سے شائع ہوا، جس سے بحمد اللہ تعالی اس فتنے کی آگ کافی حد تک بجھ گئی اور حسام الحرمین کی وجہ سے برپا ہونے والا طوفان بڑی حد تک تھما۔ پھر اس زمانے میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید احمد حسین مدنی رحمت اللہ علیہ اور مناظر اسلام حضرت مولانا مرتضی حسن صاحب رحمت اللہ علیہ چاند پوری نے حسام الحرمین کے مفصل جوابات تحریر فرمائے اور خان صاحب کی خیانت سے لوگوں کو مطلع کیا، اور یہ واضح کیا کہ خان صاحب نے حسام الحرمین میں جن عقائد کو علماء دیوبند کی جانب منسوب کیا ہے ان کی حقیقت سوائے جال اور فریب کے کچھ نہیں ہے۔ ان رسائلوں کی وجہ سے لوگ اور بھی خان صاحب کی دروغ گوئی اور کذب بیانی پر واقف ہو گئے اور ان کے دام فریب سے بچ نکلے۔ اللہ تعالی ہم تمام کی حاسدین کے شر سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔